آج ہم بات کریں گے خدا کی قدرت کس طرح سے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اس سال میں ہم کلام خدا کو سیکھیں گے۔ یہ بہت اہم ہے، ہم کلام خدا کو سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کو خدا کے ساتھ چلنا لازم ہے۔ آپ کو خدا کی طاقت اور قوت کو سمجھنا ہے۔ آمین۔ آئیں کلام خدا میں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ زبور 63 میں لکھا ہے۔ کئی بار جب آپ حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں۔ اگر آپ زبور 33 اس کی 6 آیت پڑھیں، بہت سارے ایماندار ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے خدا کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہمیں بائبل مقدس کو جاننا ہے، ہمیں بائبل کو پڑھنے کے بارے میں سیکھنا ہے۔ کیسے کلام خدا کو پڑھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو موقع دے سکتے ہیں۔ خدا صرف اپنے آپ سے ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا، خدا اپنا کام کرتا ہے۔ خدا تب زندگیوں میں کام کرتا ہے جب ہم اسے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ جو کچھ خدا زندگی میں کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنا دھیان اس پر مرکوز کریں۔ ہم خدا کو کس طرح سے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ زبور 33 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ آئیں اس کے بعد ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں۔ آج جب ہم کلام خدا کو سیکھ رہے ہیں، پیدائش پہلا باب، یہ بہت آسان ہے۔ ہمیں کلام خدا کو سیکھنا ہے۔ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور لکھا ہے کہ زمین بے ترتیب تھی۔ عبرانی میں لفظ کیاس استعمال ہوا ہے۔ جب خدا نے تاریکی کو دیکھا، یہ بہت اہم ہے ہم اس بات کو جانیں، زندگی خدا میں ہے۔ جب خدا نے کچھ دیکھا، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا تاریکی کتنی ہے، آپ کی زندگی میں کتنی تاریکی ہے، آپ نے برے کام کیے ہیں۔ کئی بار لوگ جس طرح سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہت برائی کے اندر ہے، وہ آپ کو برائی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے تاریکی کو دیکھ کر کہا، خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ ایک ترجمہ کے مطابق لکھا ہے روشنی ہو جا۔ خدا نے حکم صادر کیا ہے، روشنی ہو جا۔ خدا نے تاریکی کو ختم کرنے کے لیے روشنی کا حکم دیا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ نوٹس کریں، خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، اور 11 مرتبہ خدا نے کہا اور ہوا، اور لکھا ہوا ہے خدا نے کہا یہ ہو جائے اور سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ بائبل کہتی ہے، لکھا ہے خدا نے بار بار کہا اور بار بار ہوتا گیا۔ خدا نے کہا اور روشنی ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے، خدا بنا بولے اس جہاں میں کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ خدا نے بولا اور ہو گیا۔ اس بات کو بھی جاننا لازم ہے، اس سچائی کو جاننا لازم ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی جب تک ہم بولتے نہیں، ہماری زندگی میں کام نہیں ہوتا۔ خدا یہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں کام ہو، ہم بولیں۔ جب ہم الفاظ بولتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہم دعا کریں، جب ہم دعا کرتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے اور اس کلام کے مطابق بولنا شروع کرتے ہیں، خدا زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کے بولنے سے ہو رہا ہے۔ خدا آپ کے بولے بنا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا۔ آپ بولیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ بہت اچھے نامور خدام نے بھی یہ بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے رہے، خدا اس جہاں میں بنا بولے کچھ بھی نہیں کرتا۔ جب تک ہم اس کی تمجید نہیں کرتے، خدا ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے کہا اور خدا نے دیکھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 26 آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں، اور پھر خدا نے اسے اختیار دیا۔ آئیں ہم اس بات کی طرف غور کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر آپریشن کرنے لگے، وہ یہ کہتا ہے آؤ ہم یہ کریں۔ جب خدا نے ہمیں تخلیق کیا، خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں۔ خدا روح ہے، ہم خدا کے ساتھ روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی مشکلات سے خدا کو نہیں جانتے،
آپ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے حالات سے خدا کو نہیں جانتے۔ آپ مشکل حالات میں ہیں، جب آپ خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں آپ غلبہ پاتے ہیں۔ آپ کو غلبہ پانا ہے، آپ کو خدا کی طرف آنا ہے۔ اس جہاں میں آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، جن بھی مشکلات کا آپ سامنا کر رہے ہیں آپ نے جاننا ہے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ بہت اہم ہے، آپ خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے انسان ہیں۔ آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں۔ خدا نے کہا ہم مشکلات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم بیماریوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم مشکلات کے لیے یا غربت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم نشہ آور زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اس جہاں میں جہاں پر بدروحوں کا پہرا ہے، جہاں پر ابلیس کا پہرا ہے، خدا نے ہمیں سرفرازی عطا کی ہے۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہم آزاد رہیں، مسیح میں آزاد رہ کر زندگی گزاریں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ زبور آیت نمبر 27 کے اندر لکھا ہے، آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ پر پیدا کریں اور انہیں نر و ناری پیدا کریں۔ سب کہیں نر و ناری پیدا کیا۔ آپ دوبارہ کہہ سکتے ہیں آپ کو نر و ناری پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ اس جہاں میں نسل بڑھا سکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھتے جائیں۔ ایک لڑکی نے بات کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بپتسمہ یافتہ تھی، لیکن اس نے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ ہم اس لیے جہاں میں نہیں آئے کہ اپنی روشوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے خیالات کے مطابق نہیں ہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ کا اچھا وقت ہے یا برا وقت ہے، آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جس طرح کے بھی حالات کے اندر ہیں خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں، آپ خدا کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ خدا نے نر و ناری پیدا کیا ہے۔ جب اس جہاں میں ہم خدا کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کرنا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس جہاں میں زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں آمین؟ آپ کہہ سکتے ہیں پاسٹر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت کیا ہے۔ خدا نے انسان کو آدم اور اسی طرح سے ہوا کو پیدا کیا، نر و ناری پیدا کیا۔ خدا نے انہیں برکت دی، مرد و خواتین کو برکت دی۔ خدا نے کہا کہ تم برکت پاؤ۔ خدا نے دونوں کو برکت دی ہے۔ کئی ایک بار لوگ یہ کہتے ہیں خدا نے مرد کو برکت دی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا نے عورت کو بھی بابرکت ٹھہرایا ہے۔ مرد و خواتین بائبل مقدس میں لکھا ہے دونوں بابرکت ہیں۔ لکھا ہے کہ بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر آپ اس آیت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اپنی زندگی میں آپ کہہ سکتے ہیں پانی پر اختیار پا سکتے ہیں، آپ مچھلیوں پر اختیار پا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اختیار دیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے جو کچھ کہا دیکھا وہ اچھا ہے۔ اس بات کی اہمیت کو جاننا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم جان جائیں خدا اس جہاں میں ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ جب ہم اس بات کو جان جاتے ہیں اس نے آدم کو بنایا، اس نے ہوا کو بنایا، اس نے انہیں اختیار دیا ہے۔ خدا نے ان کو اختیار دیا، یہ جاننا ہمارے لیے لازم ہے۔ خدا نے آدم کو اور ہوا کو اختیار دیا ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا اور کہا جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا ہے، اور پھر خدا نے ہوا کو بنایا۔ جو کچھ خدا کہتا گیا وہ ہوتا گیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آدم نے گناہ کیا، آدم باغ عدن میں سے نکل گیا۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، خدا ہماری زندگیوں کا خدا ہے، وہ ہم پر اختیار رکھتا ہے۔ خدا نے کہا آدم تو اس جہاں پر اختیار رکھ، یعنی وہ اختیار خدا نے آدم کے منہ میں رکھ دیا۔ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا پر یقین رکھو، پھر وہ ہمیں اختیار دیتا ہے۔ جب ہم اختیار پا جاتے ہیں خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ میں نے کہا خدا ہمیں اپنا اختیار دے چکا ہے، اور یہ بائبل مقدس خدا کا اختیار ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ اختیار صرف خادم کے پاس نہیں ہے، یہ صرف پاپ کے پاس نہیں ہے، یہ صرف نبیوں یا مبشروں کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار سب کے پاس ہے۔ یہ کتاب میں جو اختیار ہے وہ سب کے پاس ہے۔
جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آپ کے احساسات سے زیادہ معتبر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بیمار محسوس کر رہا ہوں، ایسا مت کہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ ایمان سے تندرستی پا سکتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، آپ کو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں اب اور زیادہ نہیں ہار سکتا، میں ہارا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کہیں میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں احساسات کے مطابق آگے نہیں بڑھوں گا، میں اس کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ کلام پر جو خدا کا کلام ہے یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ کلام پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھیں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہر طرح کی بیماری، کمزوری، کینسر جاتا رہے۔ سب سے بڑی بیماری آج کے دور میں کینسر ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس پر بھی اختیار رکھا ہے، کینسر پر بھی، تمام طرح کی نشے کی بیماریاں، خدا نے ہر طرح کی نجاست پر اختیار رکھا ہے۔ زبور 107 کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، آئیں میرے ساتھ دیکھیں، اس حوالہ کو پڑھیں۔ زبور 107 کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، زبور 107 کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے، آئیں میرے ساتھ دیکھیں، یہ کتنا اہم ہے۔ زبور 107 کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ خدا نے ہمیں شفا دی ہے، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ اس نے اپنے کلام کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم شفا پائیں۔ خدا کا کلام یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی تمام تر آدمیوں میں پھیل گئی۔ لکھا ہے وہ ہمارے لیے مجسم ہوا ہے، اس نے جسم اختیار کیا ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع خدا ہے۔ کیوں خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا؟ تاکہ ہم آزاد کیے جائیں۔ ہم اس کلام پر بھروسہ رکھیں، ہر زمانہ میں ہم خدا کے کلام پر بھروسہ رکھیں۔ اس نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم بھروسہ رکھیں، اس نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے تاکہ ہم بڑھتے جائیں۔ اور لکھا ہے مریم نے اس کلام کو قبول کر لیا، اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہم اس بات کو جاننا ہے۔ لکھا ہے وہ پاک یسوع مقدسہ مریم کے ذریعہ سے اس جہاں میں آیا۔ لکھا ہے آپ ایمان سے اپنی شفا، اپنا معجزہ حاصل کر سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے۔ لکھا ہے ایمان ہی کے وسیلہ سے مریم نے یسوع کو قبول کر لیا اور اسے جنم دیا۔ ہمیں کلام کو قبول کرنا ہے۔ جب آپ کلام کو سنتے ہیں، بالکل مریم کی طرح جب آپ کلام کو سنتے ہیں، آپ نے اسے قبول کرنا ہے۔ آپ نے انجیل کو سن کر اسے قبول کرنا ہے۔ لکھا وہ ہمارے لیے مرا، دفن ہوا اور ہمارے لیے 3 دن وہ پتال کے اندر اتر گیا۔ اور لکھا ہے اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، اور پھر لکھا ہے وہ جٹنے کے بعد فردوس میں چلا گیا، اپنا خون اس نے وہاں پر چھڑک دیا۔ جو کوئی بھی یسوع کو قبول کرے گا، اس کا نام لے گا، وہ بچا لیا جائے گا۔ جب آج کے دور میں آپ اس انجیل کو سنتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ جو انجیل نہیں سنتے ان کی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم کلام پر بھروسہ رکھیں، انجیل پر بھروسہ رکھیں۔ جو آج کے دور میں انجیل کو سن رہے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں، لکھا ہے آپ جب یسوع کے بارے میں سن لیں، آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ ہاں مریم کی طرح جب مریم کو یسوع کی خبر ملی، اس نے کہا میں یسوع کو قبول کرتی ہوں۔ اس نے کہا یسوع تو میرے دل میں آ، میرے بدن میں آ۔ ہمیں بھی یسوع کو دل میں رکھنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یسوع تو میرے دل میں آ، تو میری زندگی کا خداوند بن جا۔ پھر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ لکھا ہے آپ پاکیزگی کی جانب بڑھتے جائیں گے۔ یہ معجزہ کیسے آپ کی زندگی میں ہوگا؟ جب آپ دل سے بھروسہ رکھتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ وہی قوت جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ لکھا ہے خدا نے آدم کو پیدا کیا، خدا نے جو کچھ کہا وہی کچھ ہوا۔ لکھا ہے خدا نے آدم کو تخلیق کیا، خدا جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے جو ہمارے لیے اس جہاں میں آیا۔ لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے مجسم ہوا۔ یسوع نے کیا کیا جب وہ مجسم ہوا؟ لکھا ہے وہ اس جہاں میں ہمارے لیے
निजात का जरिया है, वो खुदा है। लिखा है गोया खुदा मुजस्सम हुआ। और जब आप फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसने अपने तमाम तरह के इख्तियारात को एक तरफ कर दिया। और मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के अंदर लिखा है यीशु मोजात करता रहा, वो हमारे लिए इस जहां में आया, उसने हमें आहद दिया है, वो आहद जो बेहतर वादों की तकमील है, यानी अब्राहम से ज्यादा बेहतर वादा जो उसने हमें दिया है। और लिखा है आप ईमान से आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने आप को कलाम खुदा में से ढूंढना है, तलाश करना है, फैसला करना है। हाँ, मैं कबूल करता हूं। आपको कहना है मैं अब से मसीह में जिंदगी गुजारूंगा। बाइबल जो कहती है मैं वही कुछ हूं। जो कुछ बाइबल कहती है वो मैं पा चुका हूं। जो बाइबल कहती है वो सब कुछ मैं कर सकता हूं। आपको ईमान रखना है, कलाम पर भरोसा रखना है। जब आप इस कलाम पर भरोसा रखते हैं, आपको इस कलाम को पढ़ना है। बाइबल खुदा का कलाम है। ये कलाम है जो आपसे हम कलाम होता है। आपको इस कलाम को पढ़ना है। आप जिंदगी के जिस भी हिस्सा के अंदर हैं, आप मुश्किलात के अंदर हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हो सकता है आप अभी तक मुतमिन नहीं हैं। खुदा आपसे कलाम करता है, वो आपसे बोलता है। जब आप खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं, हमें इस कलाम को बोलना है, इस कलाम को बोलना है। ये बिल्कुल ऐसा है। आपको जानना है खुदा का कलाम आपके लिए कितना अहमियत का हामिल है। हमें जानना है। लिखा है यीशु गलील में गया। वो गलील में जब गया वहां पर तूफान उठा। लिखा है तूफान के बाद यीशु को एक शख्स मिला जो बदरूहों से भरा हुआ था, जो कब्रिस्तान में रहता था। वो अपनी जिंदगी में मुश्किलात के अंदर था। वो अपने आप को मारता कूटता था। जब बदरूहें आपकी जिंदगी में आती हैं, वो लोग अपने आप को मारना शुरू करते हैं। जिनके अंदर बदरूहें हैं, वो लोग अपने आप को मारते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं। लिखा है जहां बदरूहें हैं वहां जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी को ले लेते हैं। हम इसलिए इस जहां में आए ताकि खुदा का जलाल जाहिर करें। लिखा है उसने इंसान में से बदरूहों को निकालकर सुअरों में डाल दिया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें संभालता है, वो हमें कुव्वत देता है। खुदा ये चाहता है हम उसमें बढ़ते रहें। अगर आप आज़ाद हो चुके हैं, बदरूहों से आज़ाद हैं, तो अपने आप को रूहुल कुद्स से भरें। यीशु की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें। बाइबल जो कहती है आप वही कुछ हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है यीशु ने कहा वही रूह जो मददगार है मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। अमाल 10 के अंदर भी लिखा है, अमाल 10वें बाब की 38वें आयत में लिखा है यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ शहर शहर, गांव गांव, कस्बों में मुनादी करता रहा। वो रूह से भरा हुआ था। यीशु लकड़हारा भी था, यानी कारपेंटर था। अगर आप अपने घर पे कारपेंटर को बुलाते हैं, आप जानते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और लिखा है इसके बाद वो लोगों के लिए शिफा का काम करने लगा। हाँ, यीशु उसने लोगों को शिफा दी। जब हम रूह से मामूर हो जाते हैं, फिर आप अपने बिजनेस को तरजीह नहीं देते। जब आप रूह से भर जाते हैं, आपको यीशु पर भरोसा रखना है। आप अपने काम में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप दूसरों को इज्जत देते हैं, ये भी अच्छा है। मसीही बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हुनरमंद हैं। मसीही बहुत मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। मसीहियों को रूहुल कुद्स से भी भरना है ताकि वो खुदा में बढ़ते जाएं, चर्च में जाने वाले मसीही बने, खुदा पर भरोसा रखें। 1983 में जब मैंने कहा यीशु तू मेरी ज़िंदगी में आ, मेरा खुदावंद बन जा, खुदा की कुदरत मेरी ज़िंदगी में आई और अगले 30 सेकंड्स के अंदर खुदा की कुदरत मेरी ज़िंदगी में आ गई। आए अपने कदमों पर खड़े हों। जितने यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आप YouTube पर, टीवी चैनल पर, किसी भी ज़रिया से मुझे सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, आप मेरे साथ ये दुआ कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरा ईमान है आप निजात याफ्ता हैं। अगर अभी तक आपने निजात का तजुर्बा नहीं किया, मेरे साथ दुआ करें। जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप कहें, आए मेरे साथ कहें, सिर्फ कहें, ये कहें जो मैं कहने लगा हूँ। कहें मैं फिरदौस में जाना चाहता हूँ। ऐ यीशु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ।
तू मेरी जिंदगी में आ, मेरे गुनाहों को ले ले। मैं ईमान रखता हूँ तू मेरे गुनाहों के लिए मर गया। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर। मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ तू मेरी जिंदगी में आ। तू मेरा खुदावंद है, तेरा शुक्र हो। तू जो चाहता है मैं वो करूँ, तू जहाँ मुझे भेजना चाहता है मैं वहाँ पर जाऊँ। ऐ यीशु तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं जानता हूँ, मैं तुझे खुदावंद कबूल करता हूँ। जितने यहाँ पर मौजूद हैं ऐ बाप, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ। तमाम तरह के जुए बंधन यीशु के नाम में टूटे, ये आज़ाद हों, तेरे हकीकी परस्तार बने। तेरा शुक्र हो, रूहों को जीतने वाले बने, जो टूटे हुए हैं आज़ाद हों। मैं कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, ये रूहानी तौर पर आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद तुझ में मामूर हो, बोलते जाएं, बढ़ते जाएं, तेरे हजूर बढ़ते जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करें। यीशु के कादर मुतलक नाम में, आमीन।